صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کی سب سے بڑی اور قیمتی دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، اس لیے کہ ایمان ایسی دولت ہے جس کا مقابلہ کسی دوسری دولت سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان وہ شے ہے جس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ ایمان وہ چیز ہے جس کے تقابل میں کوئی چیز نہیں۔ ایمان سب سے بڑی اور قیمتی دولت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا اور حضرت انسان کو اس دنیا پہ آباد فرمایا تو بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے واسطے، لوگوں کی گائیڈنگ کے واسطے، لوگوں کی رہنمائی کے واسطے اور لوگوں کو مقصد تخلیق بچانے کے واسطے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، ہر ایک کا مشن، ہر ایک کا ہدف، ہر ایک کا گول اور پرپس یہی تھا کہ وہ ایمان کی بات کریں، وہ اللہ پہ یقین کی بات کریں، وہ وحدانیت کی بات کریں، وہ سمجھانیت کی بات کریں، وہ فردانیت کی بات کریں، وہ ایک اللہ کی بات کریں، وہ توحید کی بات کریں، وہ بات اس کی کریں کہ لوگوں کے اندر ایمان جڑ پکڑ لے، وہ بات اس کی کریں کہ لوگوں کا ایمان پاورفل ہو جائے، وہ بات اس کی کریں کہ لوگوں کا ایمان بالکل مضبوط ہو جائے، وہ بات اس کی کریں کہ لوگوں کا ایمان گروتھ کرنے لگے، اس کی بات کرتے چلے جائیں۔ اسی مشن کے لیے حضرت آدم آئے تھے، اسی مشن کے لیے حضرت ہود، حضرت شیش، حضرت لوط، اور اسی مشن کے لیے حضرت ابراہیم، اسی مشن کے لیے حضرت اسماعیل، اسی مشن کے لیے حضرت یعقوب و اسحاق، اور اسی مشن کے واسطے حضرت موسیٰ، اسی مشن کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور اخیر میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کے واسطے آئے تھے کہ لوگوں کا ایمان کس طریقے سے مضبوط کر دیا جائے، ایک بھی شخص ایسا باقی نہیں رہے جس کے دلوں میں ایمان کی روشنی نہیں رہے، ایک ایک فرد کے اندر ایمان کی روشنی پہنچ جائے، ایک ایک شخص کے اندر ایمان کی مضبوطی پہنچ جائے۔ اس لیے انبیاء آئے تھے، اور اسی لیے انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے تھے، اور اسی بات سے تابعین اور تبع تابعین، اور اسی بات سے اسلاف، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، ہر ایک کی محنتوں کا مرکز ایمان تھا، ہر ایک کی محنتوں کا محور ایمان تھا، ہر ایک کی محنتوں کا دار و مدار لوگوں کا ایمان تھا کہ لوگوں کو مومن کس طریقے سے باقی رکھا جائے اور لوگوں کے ایمانی لیول کو کس طریقے سے دن بدن مضبوط کیا جائے۔ یہ ہر ایک کا مشن تھا، یہی ہر ایک کا ہدف تھا، اور طریقہ کار یہی رہا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت جو انبیاء آتے تھے وہ کسی نہ کسی قوم کی طرف جاتے تھے، اور جس قوم کی طرف جاتے تھے وہ اپنی قوم میں ایمان کی بات کرتے تھے، وہ اپنی قوم میں ہدایت کی بات کرتے تھے، اور صاف طور پہ کہتے تھے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہوگی، راستہ صرف اللہ کا راستہ ہوگا، نظام صرف اللہ کا نظام چلے گا، اور بول صرف اللہ کی بولی جائے گی، اور دعوت صرف ایمان کی دی جائے گی، مضبوط صرف ایمان کو کیا جائے گا۔ اسی بات سے تمام انبیاء آئے تھے، اور ہر ایک قوم کی طرف ہر ایک نبی نے یہی محنت کی تھی، اس لیے کہ ہر قوم اپنے نبی کے ماتحت ہوتی،
سردار کی حیثیت سے تھے، ایک لیڈر کی حیثیت سے تھے، ایک گائیڈر کی حیثیت سے تھے. صرف نبی نہیں تھے، وہ صرف دنیاوی مفاد لوگوں کا نہیں دیکھتے تھے، بلکہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے ایمان پہ حملہ کب اور کیسے ہو رہا ہے. وہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے ایمانی لیول بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے. وہ یہ دیکھتے تھے اور محاسبہ کرتے تھے اور اندازہ لگایا کرتے تھے اور شب و روز اس کا احتساب کرتے تھے کہ ان کی ذریت میں، ان کی قوم میں، ان کے قبیلے اور ٹرائب میں کتنے لوگ ایسے آج ہوئے جو مومن ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہوئے جن کا ایمان مضبوط ہوا. یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی محنت ہے. انہوں نے محنت ایمان پہ کی تھی، انہوں نے محنت یقین پہ کی تھی، انہوں نے محنت فیتھ آف گاڈ پہ کی تھی. لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے جس طرح انبیاء محنت کر کے چلے گئے، جس طرح صحابہ محنت کر کے چلے گئے اور جس طرح بے شمار تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین، مفسرین، محدثین محنت کر کے چلے گئے، وہ ایک نبی کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے تھے. تو آج جو یہ خبر سامنے موصول ہو رہی ہے کہ فتنہ ارتداد کا سلسلہ ہے، آج جو یہ خبر پھیلتی جا رہی ہے اور یہ خبر سوشل میڈیا پہ بالکل برق رفتاری کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ گھر گھر میں ارتداد کا سلسلہ ہے. مسلمان بچیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہے، مسلمان بچیوں سے ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے، مسلمان بچیاں اپنے ایمان کو بالکل کھوتی نظر آ رہی ہے. ایسے وقت میں اب ہر گھر کے فرد کو چاہیے، ہر ایک ذمہ دار کو چاہیے صحیح سے ذمہ داری نبھائے. ہر ایک انسان کو چاہیے جس طرح نبی اپنی قوم کی ذمہ داری صحیح سے نبھاتے تھے، اسی طریقے سے ہر ایک باپ کو چاہیے کہ نگراں صحیح سے بنے. جس طریقے سے حدیث میں فرمایا گیا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھا جائے ہر ایک باپ سے پوچھا جائے گا ان کی بیٹیوں کے تسلط سے، ہر ایک باپ سے پوچھا جائے گا ان کے لڑکوں اور لڑکیوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ان کی نگرانیوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ان کی پاسداری کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ان کی گائیڈنگ کے تعلق سے پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت تمہاری بیٹیاں تھی، قوم کی بیٹیاں تھی، اسلام کی بیٹیاں تھی، تم نے کس طریقے سے ان کی گائیڈنگ کی، تم نے لیڈرشپ کا فریضہ کس طریقے سے انجام دیا اور تم نے ان کی دین کی طرف، ایمان کی طرف کس طریقے سے اور کیسے صحیح رہنمائی کی، یہ پوچھا جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو صحیح سے ادا کرنے کی پوری کوشش کرے اور محاسبہ کرتا رہے اپنے بچوں کی، محاسبہ کرتا رہے اپنے بچیوں کی، محاسبہ کرتا رہے اپنے ماتحتوں کی، محاسبہ کرتا رہے اپنے رعیت کی، محاسبہ کرتا رہے اپنے تمام ماتحتوں کی، محاسبہ کرتا رہے. تب جا کے وہ اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طریقے سے بچ پائے گا، ورنہ وہ گرفت میں آئے گا، ورنہ وہ پکڑ میں آئے گا اور پکڑ میں اس طریقے سے آئے گا کہ وہ بچیاں جو آج فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں، یہ نہ دیکھا جائے کہ ان سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، بلکہ وہی بچی جب اللہ کے حضور میں پہنچے گی تو وہ کہے گی اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. وہ چیخ کے کہے گی، چلا کے کہے گی اور اللہ کے سامنے کمپلین کرے گی، شکایت درج کرائے گی اور کہے گی کہ یا رب یہ ہم جو گمراہ ہوئے ہیں، ہم جو فتنہ ارتداد میں مبتلا ہوئے ہیں، ہم نے جو اپنے دین و دھرم کا سودا کیا ہے، اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، اس میں صرف ہم ہی مجرم نہیں ہیں. سب سے بڑے مجرم یہ گاؤں کے ذمہ دار ہیں، سب سے بڑے مجرم یہ گاؤں کے چودھری حضرات ہیں، سب سے بڑے مجرم گاؤں کے لیڈران ہیں، سب سے بڑے مجرم یہ ہمارے والدین ہیں جو بڑے عزت دار بنتے تھے اور بڑے حیثیت کے مالک بنتے تھے، بڑے ریسپیکٹفل بنے چلے جاتے تھے اور ہم ان کے ماتحت میں تھے، ہم ان کی نگرانی میں تھے، لیکن کبھی انہوں نے فتنہ
ارتداد کے تعلق سے ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش نہیں کی. کبھی انہوں نے فتنہ ارتداد کے تعلق سے انہوں نے کوئی الارم نہیں دیا. فتنہ ارتداد کی سنگینیوں کے تعلق سے کبھی انہوں نے کوئی میسج نہیں دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے ایمان کو ایمان نہیں سمجھا، ہم نے یقین کو یقین نہیں سمجھا، جس کے نتیجے میں ہم مرتد ہوئے، جس کے نتیجے میں افسانہ سنگیتا بن گئی، اور جس کے نتیجے میں سمیہ شرطہ بن گئی، اور جس کے نتیجے میں پورا کا پورا فیملی مسلم بنتا چلا گیا. تو یقیناً اس وقت وہ بچیاں شکایت کریں گی اور رب سے کہے گی یا اللہ مجھے میں سزا دی جائے، لیکن ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ یہ گاؤں کے ذمہ داروں کو، والدین حضرات کو ڈبل سزا دی جائے. اس لیے کہ سب سے بڑے مجرم اور کرمنل یہی ہیں، سب سے بڑا گناہ ان کا ہے. انہوں نے ہماری صحیح سے گائیڈنگ نہیں کی، صحیح رہنمائی نہیں کی، صحیح پاسداری نہیں کی. انہوں نے ہمیں ایمان کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے ہمیں یقین کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے ہمیں حالات سے باخبر نہیں کیا، انہوں نے حالات سے ہمیں ڈرایا نہیں، انہوں نے نہیں بتایا کہ باطل طاقت کیسی ہے، انہوں نے نہیں بتایا باطل طاقت کی سازش کس طرح چل رہی ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے اور ان کا منصوبہ کیا ہے. انہوں نے کبھی نہیں بتایا، جس کے نتیجے میں ادھر باطل طاقت پوری کوشش کرتی رہی، اور ہمیں ہمارے پاس ایمان کی دولت پہنچنے کے باوجود جب ایمان کی تعلیم نہیں پہنچی اور ایمانیات کے تعلق سے جب ہمیں کوئی میسج نہیں دیا گیا، اور فتنہ ارتداد کی سنگینیوں کے تعلق سے جب کوئی پیغام نہیں دیا گیا، تو پھر ہم دشمنوں کے نردے میں آ گئے، ان کی سازشوں میں آ گئے، ان کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہم نے اپنا ایمان کھو دیا، جس کے نتیجے میں ہم مسلم سے غیر مسلم ہو گئے. اس لیے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، انہیں ڈبل عذاب دیا جائے، انہیں توپایا جائے. اور وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، یہ دنیا میں بڑے ریسپیکٹفل بنا کرتے تھے، یہ دنیا میں بڑے عزتدار بنا کرتے تھے، اور یہ عزتدار بنتے تھے اور بڑے ریسپیکٹفل بنا کرتے تھے، جبکہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو رہے تھے، اور ہماری سچویشن اور کنڈیشن یہ تھی کہ ہم مسلم سے غیر مسلم بنتے چلے جا رہے تھے، اور یہ عزت کا ڈھول پیٹ رہے تھے، یہ دنیا میں باعزت اور کامیاب بنتے چلے جا رہے تھے. اس لیے وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، آج انہیں بے عزت کر دیجئے گا، آج انہیں رسوا کر دیجئے گا، آج ان کے گردنوں میں لعنتی توپ ڈال دیجئے گا، تاکہ سر اٹھا نہ پڑے، سر اٹھا نہ سکے جس طرح دنیا میں سر اٹھا کے زندگی جی رہے تھے. تو یقیناً ہر ایک ذمہ داروں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے فتنہ ارتداد کی سنگینی ہر جگہ بیان کیا جائے، فتنہ ارتداد کی گراوٹ ہر جگہ بیان کیا جائے. فتنہ ارتداد کی سنگینی یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی سلطنت میں، اسلامی حکومت کے کوئی مرتد ہوتا تھا تو مباح الدم ہو جاتا تھا. مطلب یہ کہ اس کا قتل کرنا اب مستحب سمجھا جاتا تھا، اسے قتل کر دیا جاتا تھا. یہ فتنہ ارتداد کی سنگینی ہے. جب مسلمان نہیں تم رہے، جب ایمان کی دولت نہیں رہی، تو پھر تمہاری زندگی تمہیں نہیں دی جائے گی، اس سے اس کی زندگی چھین لی جاتی تھی. یہ اسلامی سلطنت کا قانون، یہ اسلامی سلطنت کا اصول اور یہ اسلامی سلطنت کا رول ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہر ذمہ دار، ہر لیڈران اور ہر سمجھدار، ہر باشعور حضرات کو چاہیے کہ فتنہ ارتداد کے تعلق سے ہر ایک کو صحیح پیغام دیا جائے، صحیح میسج دیا جائے. آج باطل طاقت پوری کوشش کر رہی ہے، باطل طاقت پوری محنت صرف کرتی چلی جا رہی ہے کس طریقے سے مسلم بچیوں کو غیر مسلم بنا دیا جائے، مسلم گھرانوں کو غیر مسلم بنا دیا جائے. اور ان کی یہ طاقت، ان کی یہ پلاننگ، ان کی یہ سازش، اور صرف سازشی نہیں بلکہ انعام اور عبادت. یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک مسلم بچی کو ہندو دھرم میں کنورٹ کرے گا اسے 2.5 لاکھ کا چیک دیا جائے گا اور ایک عالیشان بنگلہ دیا جائے گا
اور جاب دی جائے گی، نوکری دی جائے گی، کفرستان کی طرف سے، باطل طاقتوں کی طرف سے یہ سازش اور یہ اعلانات، اور وہ جو شکار ہو رہے ہیں، وہ جو حریف ہے، وہ جو مد مقابل ہے، یہ مسلمانوں کی کیا تیاری ہے؟ کافروں کی یہ تیاری، غیر مسلموں کی یہ تیاری اور باطل طاقتوں کی یہ تیاری کہ ہر وقت ہماری بچیوں کے ایمان کے خلاف، ان کے یقین کے خلاف، ان کے ذات و دھرم کے خلاف کہیں زہر افشانی کرتے تو کہیں وہ ایکشن میں آتے ہیں، اور وہ قوم جن کے خلاف یہ سازش چل رہی ہے، آخر وہ قوم کہاں سو رہی ہے؟ وہ قوم سستی میں کیوں ہے؟ غفلت میں کیوں ہے؟ یہ قوم اس قدر بے غیرت و بے حیا کیوں بن گئی کہ ان کے بچیوں کے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے اور یہ بالکل بستروں پہ سوئے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب کوئی کسی کا مد مقابل اور حریف ہوتا ہے تو وہ بھی تیاری کر کے میدان میں آتا ہے، اور یہاں تو بات ایمان کی ہے، یہاں تو بات یقین کی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی تیار ہو جائے، ہر کوئی تیار ہو جائے باطل طاقت سے لڑنے کے لیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اسلحے اٹھائیے، میں نہیں کہتا کہ آپ فساد کیجئے، میں نہیں کہتا آپ خون خرابہ کیجئے، لیکن میں کہتا ہوں آپ ایمانی دفاع کیجئے، آپ ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیے، بچے اور بچیوں کی ایمان کی صیانت اور ان کی پاسداری کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو آج ریکارڈ 8 لاکھ کا ہے، کل 16 لاکھ کا ریکارڈ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ پورا مسلم گھرانہ ارتداد کے تانے پہ جا سکتا ہے۔ اس لیے آنکھیں کھولیے اور سستی کے دامن کو چاک کیجئے اور غفلت سے باہر آ جائیے اور ہوشیار ہو جائیے۔ ہوشیار نہیں ہوئے تو پھر یاد رکھیے کہ آپ ہوں گے، آپ کی اولاد آپ کی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اولاد صرف اللہ اور رسول کی بغاوت پہ ہے، بلکہ آپ سے بھی دور چلے جائیں گے، آپ سے بھی دور اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ یہ وہ اولاد جن پہ آپ نے روپے خرچ کیے ہوں گے، پیسے خرچ کیے ہوں گے، ان کے تمام ڈیمانڈ اور مطالبے پورے کیے ہوں گے، اگر آپ ان کے ایمان کی فکر نہیں کریں گے اور ارتداد سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے جس طرح اللہ اور رسول سے دور جائیں گے یہ آپ سے بھی دور ہو جائیں گے، آپ کے گھروں سے دور ہو جائیں گے، آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے ان کے ایمان کی حفاظت کی، اور حفاظت کے لیے جو صحیح طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ جب کوئی بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کی جائے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ 7 سنین، جب آپ کی اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے وقت میں نماز کی تلقین کیجئے۔ نماز کی تلقین کیوں کی جائے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور آج سائنسی تحقیق، سائنسی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال میں نماز کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ سائنس آج یہ بتاتی ہے اور سائنس تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ 7 سال کی عمر میں جب کوئی بچہ داخل ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ایک پارٹ بڑھتا ہے، ایک حصے کا اضافہ ہوتا ہے، اور اس حصے میں غلط صحیح کے تمیز کا فیصلہ ہوتا ہے، اس حصے میں یہ طاقت ہوتی ہے، اس حصے میں یہ قوت 7 سال کی عمر سے ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، وہ تمیز کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ 7 سنین، جب آپ کی اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز کا حکم کیجئے، اور یاد رکھیے نماز کا حکم جب کریں گے تو پھر جب شروع سے نماز کی عادی ہو جائے گی آپ کی اولاد تو گو کہ آپ کی اولاد نے، آپ کے بچوں نے صحیح راستے کا اور صحیح آپشن کا سلیکشن کر لیا، اور جب صحیح راستے اور صحیح آپشن کا سلیکشن ہوگا، اچھائی کے راستے پہ آپ کی اولاد جائے گی تو پھر فتنہ ارتداد کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے 7 سال کی عمر میں ہر کوئی اپنی اولاد
اولاد کو نماز کے تعلق سے باخبر کرے. اور دوسری آیت بتاتی بھی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز روک لیتی ہے بے حیائی سے، نماز روک لیتی ہے برائی سے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز کی تلقین کرو. جب وہ نمازی ہو جائے گی تو اچھی تمہاری اولاد ہو جائے گی. پھر شروع سے ایمان مضبوط ہوگا اور فتنہ ارتداد کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. آج ہم اپنے گھروں کو ٹٹولیں، آج اپنے معاشرہ کو ٹٹولیں. ہر باپ اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ لے، ہر والدین ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو لے کہ کون ایسا باپ اس معاشرے میں ہے جو اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کرتا ہے، نماز کے بارے میں نماز پڑھنے کو کہتا ہے. کون ایسا ہے؟ اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو شاید کچھ ہی لوگ ہوں گے جو اس طریقے کے کام کو انجام دیتے ہوں گے. ورنہ جو معاشرہ خود ہی نمازی نہیں ہو، جو والدین خود ہی نمازی نہیں ہو، وہ اپنی اولاد کو کس منہ سے نماز کی دعوت دیں گے، کس منہ سے نماز کی تلقین کریں گے؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ فتنہ ارتداد سے معاشرہ بچے اور تمام فتنوں سے معاشرہ بچے تو حضور نے جو طریقہ بتایا کہ 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کی جائے، 7 سال کی عمر میں ہر کوئی نماز کی تلقین کرے. اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 کہ جب وہی بچے 7 سال والے 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب صرف تلقین سے بات نہیں چلے گی، اب صرف بات کرنے سے بات نہیں چلے گی، اب تنبیہاً ڈنڈا بھی اٹھانا پڑے گا. اب اسے تنبیہ کی جائے گی، اب اسے ڈانٹ پلائی جائے گی اور کبھی کبھار تعجیباً اسے مارا بھی جائے گا. آخر یہ مارنے کے بعد کہاں سے آ گئی؟ اور 10 سال کی عمر میں پھر دوسرا میسج اور دوسرا پیغام کہاں سے آ گیا؟ تو اس پہ بھی سائنسدانوں نے تحقیق کی اور تحقیق کے بعد سروے کے بعد رپورٹ یہ ملا کہ حضور نے 7 سال میں بھی یہ حکم نافذ کیا اور 10 سال میں بھی یہ حکم نافذ کیا. آخر ایسا کیوں؟ تو 10 سال میں 7 سال میں بچے کے ذہن کا ایک حصہ اضافہ ہوتا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور 10 سال میں بھی ایک حصہ پیدا ہوتا ہے جسے سائنسدانوں نے اس حصے کا نام لوب ونڈو رکھا ہے. لوب ونڈو، محبت کی کھڑکی. اس حصے کا نام سائنسدانوں نے محبت کی کھڑکی رکھا ہے. تحقیق کرنے والوں نے محبت کی کھڑکی رکھا ہے. مطلب کیا ہے؟ ایسا نام کیوں دیا گیا؟ آخر اس نام کو چلن میں اور رواج میں کیوں لایا گیا؟ تو صاف پتہ چلا کہ 10 سال میں جو ایک حصہ دماغ میں پڑتا ہے اس حصے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس حصے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشات ابھرتی ہے، اس حصے میں جذبات ابھرتے ہیں اور اس حصے سے پیغام ملتا ہے کہ دوستی کی جائے. اس حصے سے میسج ملتا ہے کہ ہر کوئی دوستی کرے. اگر وہ لڑکا ہو اور 10 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ حصہ اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ دوستی کرے، اور لڑکی ہو تو وہ حصہ کہتا ہے کہ دوستی کرو. اور یقیناً اسی وقت حضور نے فرمایا کہ اب نماز نہیں پڑھے تو اب مارو. کیوں؟ کیونکہ اب وہ کوئی دوست تلاش کرے گا، اب کوئی معاون و مددگار تلاش کرے گا، اب کوئی ساتھی تلاش کرے گا. اس لیے ایسا دوست اسے دے دو جو اللہ اس کا دوست ہو جائے، رسول اس کا دوست ہو جائے، نماز اس کی دوست ہو جائے، اچھائی اس کی دوست ہو جائے. اس لیے 10 سال کی عمر میں کہا گیا نماز چھوڑنے پہ مارا جائے اور پیٹا جائے. تو یہ فارمولا اور یہ کنسپٹ ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے، یہ طریقہ ہر ایک والدین کو اختیار کرنا چاہیے. اگر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ 10 سال میں نماز کی تلقین کی گئی، 7 سال میں نماز کی تلقین کی گئی اور 10 سال میں نماز کے لیے متنبہ کیا گیا اور وقتاً فوقتاً مارا اور پیٹا گیا، تو پھر یاد رکھیے شروع سے ہی وہ بچے ایسے ہوں گے جو مومن ہوں گے، مسلم ہوں گے، ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوگی، ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ پہ یقین مضبوط ہوگا، ایسے ہوں گے جو پوری دنیا سے لڑنے والے ہوں گے، جو پوری دنیا کے سامنے جائیں گے تو وہ سرخرید غلام نہیں بنیں گے،
وہ اپنے ایمان و یقین کا سودا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کی محنت اور ان کی تربیت اور ان کی ٹریننگ ایمان پہ ہوئی ہے، نماز کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب پوری دنیا میں جائیں گے تو کہیں بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کہیں بھی فتنہ ارتداد میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو لیا جائے اور اس پیغام کو گھر گھر، چھپے چھپے اور جگہ جگہ عام کر دیا جائے۔ افسوس کے باطل طاقت پوری محنت کر رہی ہے اور جن پہ حملہ ہو رہا ہے وہ اپنے گھروں میں گھر کا گیٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ کب اس پہ حملہ کیا جائے۔ لہٰذا ہر کوئی اپنے دنوں کا اور اپنی باری کا انتظار نہیں کرے، بلکہ اس فتنے کی دفاع کی کوشش کرے اور اپنے ایمان کو اور اپنے بچوں کی ایمان کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک فتنے ارتداد کا سلسلہ ختم فرمائے اور ہمارے بچے، نوجوانوں ہر ایک میں ایمان کو مضبوط فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔